دوستوں، میں سنا رہا ہوں ذرنین آرزو کی لکھی ہوئی ہانیہ کی بے وفا محبت کی کہانی۔ اس کہانی کے 19ویں ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کہانی میں آپ لوگوں نے اب تک سنا تیزی سے دوڑتے رکشے کے دروازے سے ہوا اندر آ کر اس کا آنچل اڑائے دے رہی تھی، اس کے بالوں کو لہرا رہی تھی۔ جب بھی باہر دیکھتے وہ زبردست طریقے سے چونکی۔ اس کے برابر، ہاں اس کے بالکل برابر سے طاہا کی بائک گزر رہی تھی۔ طاہا کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی بھی اس کے کمر میں اپنے بازو ڈالے اس سے چپکی بیٹھی تھی۔ دونوں کے اندازے بے تکلفی نے جیسے ہانیہ کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ تو کیا طاہا اسے بھول گیا؟ ابھی کل ہی طاہا کا محبت بھرا SMS اسے موصول ہوا تھا۔ اس پیغام کو پڑھ کر ہانیہ کو رتی برابر بھی گمان نہیں گزرا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ اف خدایا! اس نے اپنے چکراتے سر کو تھام لیا۔ طاہا کی بائک اس کے رکشے کے ساتھ کافی دور تک دوڑتی گئی تھی۔ ہانیہ نے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کی رنگت لمحوں میں جیسے اڑ سی گئی۔ یہی مکافات عمل ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ با وفا نہیں رہ سکتی تو کوئی دوسرا بھلا اس کے ساتھ کیسے وفا نبھا سکتا ہے؟ آخ تھو! تم ایک بے وفا ہستی ہو، تم عورت کے نام پر دھبا ہو، وفا کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہو۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہ رہ سکی، اسے دغا دیتی رہی، اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتی رہی، تو یہ سزا تو تمہیں ملنی تھی نا۔ کوئی اس کے اندر جیسے مسلسل ملامت کیے اسے ادموا کر رہا تھا۔ ارے وہ غالباً تمہارا کزن ہے نا؟ زوار نے بھی طاہا کو پہچان لیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی، نہ ہوں نہ ہاں۔ البتہ اس کے سفید پڑتے ہونٹوں اور ردی حالات کو دیکھ کر زوار چونک گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اپنے لبوں سے جملہ نکالنے کے لیے اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کی آنکھیں متوحش تھیں اور چہرے پر گہری تکلیف کے آثار۔ زوار پریشان ہو گئے۔ یہ اچانک اس ہنستی مسکراتی لڑکی کو کیا ہوا؟ آپ گھبرائیے مت، گھر قریب ہی ہے۔ نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں سبھی کچھ تھا، خوف، پریشانی، تردد اور ملال۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ خوشی خوشی اپنے والد صاحب کے گھر آنے کے لیے نکلی تھی۔ اب جبکہ ہم گھر کے قریب ہیں، آپ کے فیصلے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ آپ یہیں سے رکشہ موڑ لیجئے۔ اندر ہی اندر کوئی بات، کوئی کسک اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ مایوسی اور شکستگی مل کر اس کے چہرے پر برس رہی تھی۔ اگر ساتھ بیٹھے اس شخص کو پتہ چل جائے کہ اب سے لمحوں پہلے وہ اسے مستقل طور پر چھوڑنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، اور اب سے چند لمحوں پہلے ہی تقدیر نے اس کے منہ پر ایسا زبردست تماشا مارا تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں تک چھین لی تھی، وہ شخص کو اپنا مدار سمجھ رہی تھی، وہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ شخص اتنے دنوں تک اس کے جذبات سے کھیلتا رہا تھا، اسے بے وقوف بنا رہا تھا، یہاں اسے مسلسل SMS کیے رکھا اور دوسری طرف کسی اور لڑکی کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا تھا۔ اسی کمینے شخص کی وجہ سے وہ نہ اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکی اور نہ ہی اپنے دل میں ان کے لیے کوئی محبت لا سکی۔ دوستوں، آگے کی کہانی اگلے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ دوستوں۔